ایک سنگین مسئلہ کھڑا ہوا جب یہ خبر سامنے آئی کہ اسلام آباد میں انسانی اعضاء کی غیر قانونی خرید و فروخت جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس نے لوگوں کو چونکایا بھی، اور جب سے یہ انکشاف سامنے آیا ہے اس کے بعد سے مختلف انکوائریاں کی جا رہی ہیں، اور خاص کر کے ایف آئی اے نے کارروائی کرتے ہوئے جو انسانی پلیسنٹا ہے اس کی مبینہ اسمگلنگ اور اس کی پروسیسنگ میں ملوث ایک نیٹ ورک کو بے نقاب بھی کیا ہے۔ اس نیٹ ورک میں 3 چینی شہری ہیں، ان سمیت 2 لوکلز بھی ہیں، یعنی 5 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں۔ غیر قانونی پروسیسنگ سینٹرز میں انسانی نال کو خشک کر کے شیپ پلیسنٹا کے نام سے بیرون ملک خصوصاً ویتنام بھیجا جا رہا تھا۔ اب ناؤ دنیا کے مختلف حصوں میں یہ جو انسانی پلیسنٹا ہے اس کا مختلف استعمال ہوتا ہے، میڈیکل پرپز میں استعمال ہوتا ہے۔ دس از ایلیگل اور یہ ہو رہا تھا پاکستان میں۔ تو ہم بات کر لیتے ہیں، ہمارے نمائندہ اسلام آباد عالیجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عالیجہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کتنے عرصے سے یہ کام چل رہا تھا، کتنے عرصے سے یہ لوگ یہ دھندا کر رہے تھے؟ پہلا کیس ہے۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ انسانی اعضاء ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے، لیور ٹرانسپلانٹ ہے، اس حوالے سے انسانی اعضاء ہے ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے، ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہیومن پلیسنٹا کے حوالے سے پہلا کیس آیا ہے سامنے، اور اسلام آباد کے سیکٹر F71 میں یہ ایک گھر تھا، ایک پلانٹ تھا جہاں پر ہیومن پلیسنٹا اس کو پروسیس کر کے پھر ایکسپورٹ کیا جاتا تھا۔ یہاں پر میں آپ کے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ ہیومن پلیسنٹا ایک ایسی چیز ہے جو ایکسٹریملی ایکسپینسو ہے، اور موسٹلی جو انٹرنیشنل سیلیبریٹیز ہیں، انفلوئنسرز ہیں، جو میک اپ یوز کرتے ہیں، ان میک اپ پروڈکٹ کی میکنگ میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسلام آباد کے متعدد ہسپتالوں میں جو ہیومن پلیسنٹا ہے اس کے حوالے سے مختلف ان کی اپنی اپنی پالیسی ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو برملا کہہ سکتا ہوں، جو ہمارے ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ اسلام آباد کے جو 2 بڑے ہسپتال ہیں، پولی کلینک ہسپتال اور پیمز ہسپتال، وہاں کا جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے، نرسز ہیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر جو لو سٹاف ہوتا ہے، وہ اس میں ملوث پایا گیا ہے۔ ایک پورا نیٹ ورک ہے، ایک پوری چین ہے۔ جس طرح کڈنی ٹرانسپلانٹ میں ایجنٹس ہوتے ہیں، ڈونرز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ نیٹ ورک کام کر رہا تھا، اور یہ ان ہسپتالوں سے، کچھ پرائیویٹ ہسپتالوں سے جو پلیسنٹا ہے وہ اس پلانٹ تک پہنچتا تھا، پھر الٹیمیٹلی اس کو باہر پہنچایا جاتا تھا۔ آپ کو یہ بتائیں کہ جب ریڈ کیا گیا ایف آئی اے کی جانب سے، تو وہاں پر جو موجود چینی باشندے اور جو پاکستانی لوگ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے پھر پوائنٹ آؤٹ کیا کہ E11 جو ایک اور پوسٹ سیکٹر ہے اسلام آباد کا، وہاں پر بھی یہ کام جاری ہے۔ پھر ایف آئی اے نے E11 میں بھی اسی طریقے سے کارروائی کی اور وہاں سے بھی ہیومن پلیسنٹا ریکور کیا، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس دائرہ کار کو بڑھا دیا گیا ہے۔ کل جو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں زونل شہزاد بخاری، ان سے غیر رسمی گفتگو بھی ہوئی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم نے فیصل آباد، لاہور اور دیگر شہروں میں بھی چھاپے مارے ہیں، اور وہاں پر بھی اس طرح کے نیٹ ورک کے ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اور ہیومن عالیجہ، پلیسنٹا کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جیسے دیگر ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پلیسنٹا فیملی کے حوالے ہی کر دیا جاتا ہے، پاکستان میں یہ رجحان نہیں ہے، وچ ریزز لاٹ آف کویسچنس کہ ایسے تو بہت سارے نیٹ ورکس ہوں گے کہ پلیسنٹا تو اسپتالوں کے پاس ہی رہتا ہے، اگر یہاں اسلام آباد میں یہ کام ہو رہا ہے، فیصل آباد میں کام ہو رہا ہے، تو اور شہروں میں بھی یہ کام ہو رہا ہوگا۔ بسائڈ پھر اس میں پیشنٹ کی کوئی کنسنٹ نہیں ہوتی ہوگی، یہ ایک ویسٹ کی طرح نکال دیا جاتا ہوگا اور اس کو جہاں مرضی چاہے اس کو بیچ دو۔ دیکھیں سعدیہ، یہ ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کی کچھ ذرائع سے ہماری بات ہوئی تھی، انہوں نے یہ بڑا ہوشربہ انکشاف کیا کہ جو پرٹیکولر عضو ہے یہ لائف سیونگ عضو ہے، اور بچے کو اس سے عارضی طور پر آکسیجن ملتی ہے، نیوٹریشن جی ملتی ہے۔ جی اس حوالے سے پاکستانی قانون میں کوئی شکی موجود نہیں ہے، کوئی قانون ہی موجود نہیں، دیگر اعضاء کے حوالے سے ہے۔ تو اس کا پھر نقصان یہ تھا کہ ہر ہسپتال کی اپنی اپنی پالیسی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ جی پنڈ ہسپتال میں ایک سینٹر بنا ہوا ہے جہاں پر اس کو پھر ویسٹ کیا جاتا ہے، یا اس سے جو چیز بن سکتی ہے اس کو ریسائیکل کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ پرائیویٹ ہسپتال ہیں، دیگر ہسپتال ہے، وہاں پر پھر یہی خرید و فروخت ہوتی ہے، پھر اسی طرح کے لوگ اس کو خریدتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، کچھ ہمارے ذرائع نے یہ کنفرم کیا کہ ایک بڑے ہسپتال کی نرس جو 4th گریڈ کی ہے وہاں پر، ان کا اسلام آباد کے ایک بڑے پوسٹ سیکٹر میں گھر ہے، اور وہ کس طرح گھر ان کا بنا ہے، وہ اسی طریقے سے بنا ہے کہ ہیومن پلیسنٹا وہاں سے اکٹھا کرتے ہیں اور پھر ان ایجنٹس تک لے اوکے، جایا جاتا ہے۔ تو اچھا، اس کا دائرہ کار ظاہری بات۔ عالیجہ، اب اس میں ایک یہ چیز ہے کہ
طبی ماہرین تو obviously کہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ اونلی صرف کاسمیٹکس کی تیاری نہیں بلکہ اس میں طبی تحقیق میں بھی یہ ہوتا ہے اسٹیم سیل ریسرچ بیسیکلی اس میں اس کا بڑا عمل دخل ہے. لیکن آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں ہیومن آرگن اینڈ ٹیشو ٹرانسپلانٹیشن ایکٹ 2010 کے تحت مقدمہ تو درج کیا گیا ہے لیکن اس ایکٹ میں اس مخصوص آرگن کی جو یہ اسمگلنگ ہے اس کی کوئی شق نہیں ہے. تو کیا اس ایشو کے بعد کوئی اس طرح کا کوئی شق بنائی جائے گی, کوئی مزید لاس ٹائٹ کیے جائیں گے؟ آبویسلی دیکھیں یہ ایک ایسا واقعہ ہوا اس کے بعد اتھارٹیز بہت زیادہ ایکٹیو ہوئی ہیں اور ہوٹا کے جو اہلکار ہیں وہ بھی اس سارے پروسیس میں شامل تھے. اور آپ کو یہ بتا بھی تھے کہ جب بھی ایف آئی اے, آئی بی, اسپیشل برانچ یا پولیس کوئی بھی کارروائی کرتی ہے چاہے وہ یہ پلیسنٹا کے حوالے سے, ہیومن آرگن کے حوالے سے, وہ ہوٹا کے کہنے پہ ہی کرتی ہے اور یہ کارروائی بھی اسی پروسیس کے تحت عمل میں لائی گئی ہے. اب ظاہری بات ہے اب یہ معاملہ سامنے آیا ہے تو اس کے اوپر قانون سازی بھی کی گئی جائے گی, اسکرو ٹائٹننگ بھی کی جائے گی. اور جس طرح میں نے آپ نے بتایا کہ یہ صرف ہیومن پلیسنٹا میک اپ پروڈکٹس میں نہیں, اس کا جو انجیکشن ہے میں آپ کو یہ بتاؤں 5 سے 6 لاکھ کا وہ انجیکشن آتا ہے جو ڈیڈ سیلز ہو چکے ہوتے ہیں ان کو ریوائیو کرنے میں بھی کام آتا ہے. کئی لوگوں کی جو ٹانگیں ہیں وہ سوتی ہیں, کام نہیں کرتی, تو اس انجیکشن کے ذریعے بھی وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. اور اس میں ایک اور اہم بات ہے کہ 700 مردوں کا جو امیون سسٹم جتنا ہوتا ہے اتنا ہی اس پلیسنٹا کے اندر طاقت ہوتی ہے. تو اس قدر یہ اہم ہے اور یہ پھر ویتنام میں ایکسپورٹ کیا جا رہا تھا. اور اس میں پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ پہ جو کسٹم حکام ہیں ان کی بھی ظاہری بات ہے غفلت ہے. اگر یہ وہاں سے باہر جا رہا تھا تو وہاں پر کیا چیکنگ نہیں کی جا رہی تھی. یہ والا جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے I want to talk about this. کیا ہمارے ایئرپورٹس پہ اس کو اس جیسی کسی چیز کو, بیکاز یہ بھی یونیک چیز ہوگی ان لوگوں کے لیے, چیک کرنے والوں کے لیے, اس کو بھیڑ کے پلیسنٹا, شیپ پلیسنٹا کہہ کے اس کو باہر بھیجا جا رہا تھا, تو اس کو کوئی چیک کرنے والا یا اس کو کوئی ڈیسفر کرنے والی کوئی پروسیس ہو سکتی ہے ہمارے کسٹمز میں؟ دیکھیں ایف آئی اے حکام سے ہماری گفتگو ہوئی ہے اور جو اس پرٹیکولر کیس میں تفتیشی ہیں, آئی او ہیں انفارمیشن آفیسر عمر ارسلان صاحب, ان سے بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے. ظاہری بات ہے بہت ساری معاملات کانفیڈینشیل ہیں, وہ ساری چیزیں میں شیئر نہیں کر سکتا, لیکن ان کا یہ کہنا تھا جس طرح میں نے تذکرہ کیا کہ اس میں کسٹم حکام کی بھی کہیں نہ کہیں غفلت ہے. عام آدمی عمرے سے پانی زیادہ لیا ہے تو وہ آف لوڈ کر دیا جاتا ہے, تو یہاں سے یہ چیز باہر جا رہی تھی, اس کو نوٹس نہیں کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ جو فیسیلیٹیٹر ہے اس تمام پروسیس میں, اس پوری چین کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جائے گا, ٹارگٹ کیا جائے گا اور کسی کو نہیں بخشا جائے گا. رائٹ علی جان, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ہمارے پاس ٹائم کم ہے, یہ بتائیں کہ کون سا موسٹ ریلیونٹ قانون ہے جو جس دفعہ کے انڈر ان لوگوں کو ان کے کرمنل چارجز کو لیا جائے گا جب کوئی قانونی شک پلیسنٹا کے لیے آلریڈی موجود نہیں ہے, اور کیا کوئی ایسا راستہ یا کوئی شبہ شو کیا جا رہا ہے کہ یہ بچ سکتے ہیں, ان کی سزائیں کم ہو سکتی ہیں جسٹ بیکاز کوئی قانون نہیں ہے اس پر؟ نہیں دیکھیں, مجھے نہیں لگتا کہ ان کی سزائیں کم ہو سکیں گی. ابھی پوری چین ہے جو بار بار اس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیرا کار بڑھتا ہی جا رہا ہے. جس طرح اسلام آباد کے 11 میں پوائنٹ آؤٹ ہو گیا, پھر اسی طریقے سے اسلام آباد سمیت دیگر شہروں میں بھی ہائی لائٹ ہو گیا معاملہ. مجھے لگتا ہے کہ ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی, ان کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں ڈاکٹر فضل مولا, وہ بھی اس میں ایکٹیولی انوالو ہیں. اور اب یہ میک شور کیا جا رہا ہے کہ جو ہوٹا کے دیگر سیکشن ہیں ان کو مزید ان میں ترامیم کی جائے, اس کو بھی اس میں شامل کیا جائے اور اس کے تحت پھر کارروائی کی جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی جان, اس حوالے سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور بہت ہی اہم معاملہ ہے. اور اگین بات وہی ہے کہ اگر تو یہ میڈیکل پرپس کے لیے ہے تو اس میں اس ملک کے لاس کیا کہتے ہیں پتہ ہمیں چلا کہ فی الحال ہے ہی نہیں. تو لیٹس سی کہ اس ایشو کو ڈسکور ہونے کے بعد لاس مزید ٹائٹن اپ ہوتے ہیں نہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.